ایک بار حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ ابو جہل سے پوچھا کہ ابا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، کیا وہ جھوٹے ہیں؟ تو کہا میرے باپ نے کہا کہ نہیں بیٹا وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ ابو جہل جیسا شخص وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، پھر ہم قبول کیوں نہیں کرتے بابا؟ تو کہنے لگا سارے بڑے بڑے منصب تو انہی کے خاندان میں ہیں، اگر قبول کر لیں گے تو منصب نبوت بھی انہی کے خاندان میں ہوگا اور ہمیں غلام بنا لیا جائے گا۔ یعنی اقتدار کی وجہ سے وہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے تھے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے مجنون کہا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مجنون کا مطلب ہوتا ہے پاگل، جادوگر کہا، جادو کرنے والا کہا، جس پر جادو ہوا وہ بھی کہہ دیا، شاعر کہا، بہت سے الزامات انہوں نے لگائے۔ لیکن قرآن آپ اٹھا کر کے پڑھیں، اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن میں وہ سارے الزامات جو کافر نے لگائے تھے اللہ نے بیان کیا، اور بیان کر کے پھر اس کا جواب بھی دیا۔ حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ اگر مسجد کے امام صاحب کو کوئی ماں کی گالی دے تو امام صاحب سے آپ محبت کرتے تو جا کے بولیں گے امام صاحب وہ آپ کو اس طرح کہہ رہا تھا کہ یعنی گالی دے کے بتائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو کوئی گالی دے گا تو گالی دے کے تھوڑی بتائیں گے، بلکہ آپ اتنا کہہ دیں گے کہ وہ آپ کو برا کہہ رہا تھا، وہ آپ کو گالی دے رہا تھا، وہ آپ کو اچھا نہیں کہہ رہا تھا۔ لیکن قرآن مقدس کا انداز دیکھیں، انہوں نے کافروں نے نبی کو پاگل کہا تو اللہ رب العزت نے ان کافروں کی بات کو حکایتاً بیان کر دی کہ بھئی یہ ایسا کہہ رہے ہیں لیکن آپ ایسے نہیں ہو۔ ان کا جملہ بیان کیا اور اس کے بعد اس کی صفائی بھی پیش کی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے شاعر کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، حالانکہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ نے آپ کو یہ کہا مگر آپ یہ نہیں ہو۔ وجہ کیونکہ قرآن نے قیامت تک رہنا تھا۔ اللہ رب العزت نے سارے الزامات جو انہوں نے لگائے پہلے بیان کیا، اس کو پھر اس کا رد فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، لوگوں دیکھ لو کہ میرا محبوب کتنا سچا ہے۔ کروڑوں دشمنی کے باوجود وہ پاگل تو کہہ گئے، وہ مجنون تو کہہ گئے، وہ شاعر تو کہہ گئے، وہ یہ تو کہہ گئے، وہ تو وہ کہہ گئے، لیکن اتنی دشمنی کے بعد انہوں نے جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں کی میرا حبیب اتنا سچا، محبوب سچا کتنا ہے کہ وہ جھوٹا کہنے کی دشمن بھی ہمت نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، یہ حضور سچے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے عقیدے میں کمزوری، ایمان میں کمزوری آئی ہے، کیا معاذ اللہ کہ لوگ جو ہے وہ استغفر اللہ الیاذ باللہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم حضور کو سچا مانتے ہیں، کیا عملی طور پر بھی حضور اکرم کو ہم ایسے ہی سچا تصور کرتے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر عملی طور پر بھی حضور کو دل سے سچا جانتے ہو تو جب رسول اللہ کا یہ فرمان آ گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو سن کر کے مسلمان بے چین کیوں نہیں ہوتا؟ جب آپ ان کو سچا مان، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ماہرین موسمیات اگر اعلان کر دے کہ کل طوفان آنے والا ہے تو لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، لوگ خود آفس نہیں جاتے، اسی طریقے سے لوگ اس کے انتظام میں لگ جاتے ہیں۔ فاسق، فاجر، جھوٹے، مکار، دغاباز لوگ اعلان کر رہے ہیں تو ہم نے ان کی بات پر یقین کر کے بولو اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر پیشن گوئی صحیح بھی تھی تو کیا ضروری ہے کہ طوفان آئے گا؟ بہت مرتبہ پیشن گوئی کی جاتی ہے مگر طوفان نہیں آتا، مگر ہم انتظام میں لگ جاتے ہیں، کل اسکول بند رہے گا، بچے اسکول نہیں جائیں گے، ہم آفس نہیں جائیں گے، گھر کے باہر نہیں نکلیں گے، بارش آنے والی ہے، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ حالانکہ عام طور پر وہ لوگ جو اعلان کرتے ہیں 98% تو ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ نظر آتا ہے، لیکن 2% ایسا بھی تو ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ابھی جلدی اعلان ہوا تھا کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، لیکن ہوائیں چلی مگر کوئی ایسا نقصان والا معاملہ جیسی پیشن گوئی کی تھی وہ نظر نہیں آیا۔
آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ماہرین موسمیات ہو یا سائنسداں ہو یا کوئی اور ہو، وہ جو پیشن گوئی کرے وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا سچا رسول صادق و مصدوق جو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ وحی الہی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ سن کر کتنے مسلمان بے چین ہوتے ہیں، کتنے مسلمان بے قرار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر پولیس کے رجسٹر میں ہمارا نام آ جائے، جہاں رشوت دے کر بھی ہم اپنا نام کٹوا سکتے ہیں، بڑے بڑے سورسز لگا کے بھی نام کٹوا سکتے ہیں، بہت کچھ کر کے نام کٹوا سکتے ہیں، جہاں سے نام کٹ ہو سکتا ہے، بتائیے وہاں نام آنے سے ہماری نیندیں اڑتی ہیں، اور جہنم کے دروازے پہ روزانہ 5 مرتبہ ہمارا، ہمارے بچوں کا، بیوی کا، ماں باپ کا، جو نماز چھوڑ رہا ہے سب کا نام لکھا جا رہا ہے۔ بولو ہمارے کانوں پر جو رینگتی ہے، ہمیں بے چینی ہوتی ہے، ہمیں بے قراری ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھا جائے کہ کیا معاذ اللہ آپ حضور پر یقین نہیں کرتے، حضور علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، یا یقین تو کرتے ہیں، چلیں یقین تو کرتے ہیں مگر آپ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو آپ برداشت کر سکو گے؟ خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت جسموں میں ہے۔ اللہ کے بندو اگر یہ سمجھتے ہو تو یاد رکھو، اللہ اکبر، میرے اللہ کی طاقت یہ ہے، اس کے عذاب کی شان یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑوں پر عذاب نازل کر دے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اللہ اکبر، اتنا دردناک عذاب بیان کیا گیا ہے۔